نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے عظیم قربانی جو یادگار بن گئی۔ معزز ناظرین کرام، یہ انسانی تاریخ کا ایک اثر انگیز واقعہ ہے۔ قربانی جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجیے کہ 86 سالہ بوڑھا شخص جو آرزو کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ تھا، وہ بارگاہ خدا بندی میں سراپا سوال بن کر یہ دعا کیا کرتا تھا، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرا رب مجھے نیک اولاد سے نوازیے گا۔ بالآخر ایک دن اس کی یہ فریاد اس کے رب نے سن ہی لی، اور ایک حلیم بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں مبارک بیٹا عطا بھی کر دیا گیا۔ بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہو، لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا وہی کوئی عام انسان نہ تھا، وہ تو اللہ کے خلیل اور توحید و انابت اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا امام بننے والا تھا۔ اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت و انقیاد اور بے چون و چرا امتثال امر کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا۔ چنانچہ اولاً اس معصوم جگر کے ٹکڑے کو اس کے والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوا، جسے وہ اللہ کا سچا خلیل پوری خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر بجا لایا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ مکہ معظمہ جو کسی زمانے میں غیر آباد تھا اب آباد ہو چکا تھا، اور وہ نور نظر، لخت جگر، پیارا سا اسماعیل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا اور ضعف و کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن عین اسی زمانے میں جب کہ نظروں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے جا رہے تھے، اس خلیل اللہ ابراہیم کو خواب میں یہ حکم ربی پہنچا کہ اب ہمیں تمہارے عزیز جان نور نظر کی جان کی قربانی منظور ہے۔ ذرا سوچئے کیسا دل دوز حکم ہے۔ اس حکم سے دل پاش پاش ہو جائے تو وجہ ہے۔ آرزو کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیا مادیت کی دنیا میں کوئی اسے سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے، اور تا قیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم ربی کو بصر و چشم قبول کر کے برملا اس کی تعمیل کا شرف حاصل کیا، اور اپنے لیے ابدی شرافت و عظمت کی عزت مقدر کرا لی، اور اس پر ترا یہ کہ اس تعمیل حکم میں وہ سعادت آثار بیٹا اسماعیل اپنے عظیم والد ابراہیم خلیل اللہ کے شانہ بشانہ نظر آیا، اور بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان باسعادت باپ بیٹے کی یادائیں ایسی پسند آئیں کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا، اور اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں بڑے اچھوتے انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ بھی پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح کی اطاعت چاہتے ہیں، اور اطاعت شعار بندوں کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للیمین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ ترجمہ اور فرمائے کہ میں نے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا، اور عرض کیا میرا رب مجھے نیک فرزند عطا فرمائیے۔ پس ہم نے انہیں ایک متحمل مزاج بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کی عمر کو پہنچا تو فرمایا، میاں صاحب زادے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو سوچو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ربی ہوا
اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پر جب دونوں باپ بیٹے نے دل سے حکم مانا اور بیٹے کو ذبح کے لیے پیشانی کے بل لٹایا اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کے لیے دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں یہ چرچا ہم نے باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، ہم مخلص بندوں کو ایسا ہی شاندار صلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، سنیے، پھر سنیے، بار بار سنیے۔ رحمان و رحیم، رؤوف و شکور رب کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے، اس کا اظہار ان آیات کے ایک ایک لفظ سے ہو رہا ہے۔ اس رب شکور کی رحمت تو آج بھی عام ہے، بس بندوں کی طرف سے انابت و اطاعت کی ضرورت ہے۔ کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔